آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں، تو آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں، چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھا تب بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ چین نے لداخ کے بعد اب تبت سے بھارت پر حملے کا اعلان کر دیا۔ تبت میں 50,000 سے زیادہ چینی فوج نے نریندر مودی کے ہوش اڑا دیے۔ چین نے تبت اور بھارتی بارڈر پر خطرناک ترین جنگی ٹینک اور ہتھیار نصب کر دیے۔ بھارت میں صف ماتم بچھ گئے۔ بتائیں گے کہ چین نے بھارت سے مقبوضہ کشمیر اور شملہ واپس لینے کا اعلان کر دیا، اور چین نے پاکستان، سری لنکا، میانمار، بنگلہ دیش کو ساتھ ملا کر بھارت کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ امت شاہ کے اروناچل پردیش کے دورے سے آگ بگولا ہو گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چین سے محبت کرتے ہیں اور چینی فوج کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ وزیر داخلہ امت شاہ کی متنازع علاقے میں آمد نے معاملہ بگاڑ دیا۔ چین آپے سے باہر ہو گیا۔ چین کے 300 جنگی ٹینک اور خطرناک ترین ہتھیار بھارتی بارڈر پر پہنچ گئے۔ چین نے اروناچل پردیش، لداخ کے بعد اب مقبوضہ کشمیر اور شملہ بھی بھارت سے واپس لینے کا فیصلہ کر دیا۔ چین نے تبت سے بھارت پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بھارت کی بڑی سازش پکڑی گئی۔ تبت میں چین اور بھارت ایک بار پھر آمنے سامنے آ گئے۔ چین کی تبت میں جنگی تیاریوں نے نریندر مودی کے ہوش اڑا دیے۔ وہ منٹوں پر اتر آیا۔ چین نے بھارتی بارڈر پر ایسے خطرناک ترین جدید ہتھیار نصب کر دیے ہیں کہ بھارت میں صف ماتم بچھ گیا ہے۔ امت شاہ کا اروناچل پردیش کا دورہ بھارت کے لیے ایک خطرناک خواب بن گیا، بھارت کے گلے پڑ گیا۔ چین نے پاکستان اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ مل کر بھارت کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ تہلکہ خیز انکشاف نے مودی کی نیندیں حرام کر دیں۔ دوستو، مودی سرکار نے شوریت ایکٹ اور آرٹیکل 370 کو ختم کر کے اپنے پاؤں پر جو کلہاڑی ماری تھی، اس کا خمیازہ بھارت کو ابھی تک بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ چین نے خطرناک ترین 300 جنگی ٹینک بھارتی بارڈر اتار کر بھارت پر حملہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان اور چین پر اجارت داری قائم کرنے کی جو سوچ مودی نے اپنائی ہے، اس کو پاکستان اور چین اب پوری طرح سمجھ چکے ہیں۔ پاکستان اپنے طور پر جس کے توڑ کے لیے بھرپور اقدامات کر لیے ہیں۔ چین صرف دفاعی موڈ میں نہیں بلکہ کینٹر سپلائی کے موڈ میں ہے۔ چینی حکومت کے تھنک ٹینک کا کہنا ہے کہ بھارت کے خلاف ہر وقت تیار رہنے اور ہلکے سے گڑبڑ کی صورت میں منہ توڑ جواب دینے کی ضرورت ہے، جو بھارت صدیوں یاد رکھے گا۔ بھارت کو قابو کرنے اور خطے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے چین ون بیلٹ ون روڈ منصوبہ لانچ کر چکا ہے، جس کی وجہ سے بھارت اور امریکہ کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ اس منصوبے کو کسی بھی طرح روکنے کے لیے بھارت اور امریکہ آج دن کوئی بڑی سازش تیار کرتا رہتا ہے۔ پاکستان سب سے پہلے اس میں شامل ہوا ہے۔ یہ دونوں ممالک پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور امریکہ بھی اسی طرح پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ چین کے ساتھ کشیدگی بڑھ چکی ہے۔ اسی دوران بھارتی حکومت نے تینوں فوج کے لیے 500 کروڑ روپے کی ہتھیار خریدنے کی چھوٹ دی ہے۔ یہ اطلاع ایک سینئر افسر نے دی ہے۔ ساؤتھ ایشین وائر کے مطابق افسر نے بتایا ہے کہ حکومت نے تینوں فوج کے ڈپٹی چیف کو اسلحے کی فوری اور ہنگامی خریداری کے لیے 500 کروڑ روپے تک کے مالی اختیارات دیے ہیں۔ مشرقی لداخ میں چین اپنے فوجوں کی تعداد بڑھا رہا ہے، جس کو دیکھتے ہوئے فوج کو مالی حق دینے کی ضرورت ہے۔ چین کے قریب 3500 کلومیٹر طویل سرحد پر بڑی تعداد میں فوج تعینات بھی کر دی گئی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق اتوار کی صبح افواج کے مابین تصادم کی جگہ پینگونگ جھیل سے صرف
200 किलोमीटर दूर वाक़ एक ऊंचाई पर चीनी अड्डे पर मसनूई सियारा की सूरत तस्वीर में बड़े पैमाने पर तामीराती सरगर्मियाँ दिखाई गई हैं। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस माहिर से खसूसी तौर पर हासिल करदा 2 तस्वीर में दिखाया गया है कि चीन ने लद्दाख में एयर बेस में तोसी शुरू कर दी है। शेड्यूल ब्रेक इंटरव्यू में तज्जियाकार हैं जो कहते हैं कि तस्वीर में देखा जा सकता है कि पहली तस्वीर 6 अप्रैल पिछले की है जबकि दूसरा शिक्षा इस साल की है। उन्होंने कहा है कि तीसरी तस्वीर में हवाई अड्डे पर 4 लड़ाका हथियारों की लाइन अप मौजूद है जिसमें ख्याल किया जाता है कि वो चीनी अवामी लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के J-11 या J-16 जंगजू त्यारे हैं। चीन की जानिब से एयरबेस पर जंगी त्यारे पहुंचाने और एयरबेस के तोसी पर भारतीय सरकार सख्त परेशानी का शिकार है। मोदी सरकार ने चीन की जानिब से भारतीय फौज को शर्मनाक शिकस्त के बाद एक इजलास तलब कर रखा है। वाज़ेह रहे कि चीन और भारत के दरमियान सर्दी कशीदगी मुसलसल बढ़ती जा रही है और इतला के मुताबिक चीन के 5000 से ज़ायद भारतीय फौजी में घुस गए हैं। इसके अलावा इधर जराये के मुताबिक तिब्बत में चीन ने भारत को नाको चने चबवा दिए, मुतअद्दिद फौजी गिरफ्तार कर दिए, अक्सर ने भाग कर जान बचाई। इतलात के मुताबिक लद्दाख और सकम की सरहद पर चीनी फौज की नकलो हरकत से भारत के हाथ पांव फूल गए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक चीनी फौज ज़ेरे ज़मीन बंकर्स बनाने मसरूफ़ है जबकि कुछ भारतीय फौजियों को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि बड़ी तादाद में भारतीय फौजियों ने भागकर जान भी बचा ली है। इसके अलावा चीन ने मज़ीद हमला करने का भी अंदिया दे रखा है। चीन ने कहा है हर सूरत हम भारत पर हमला करेंगे जिससे भारत की आने वाली नस्लें भी याद रखेंगे उन्होंने किस मुल्क से पंगा लिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हम भारत को ख़तरनाक तरीन हेलीकॉप्टरों से भी निशाना बनाएंगे जो चीन ने हाल ही में तजर्बा किया है। चीन के सदर शी जिनपिंग का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि भारत को इसका अंजाम तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा है कि शिमला और मकबूजा कश्मीर भी भारत से रहेंगे और भारत को हर उस निशान पर ताबड़तोड़ जवाब दिया जाएगा।